السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه سيكون في آخر هذه الأمة مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ دروشی پڑھ لیجئے۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، صدر مجلس عزیز القدر بھائی حضرت مولانا خبیب صاحب دامت برکاتہم، اور میرے عزیز طلباء کرام، اس درسگاہ سے وابستگی اس دن سے ہے جب ابھی اس درسگاہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم جب اس سلسلے کا آغاز کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اس میں اور دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ان دونوں بھائیوں اور ان کے رفقاء کو اللہ جل شانہ اجر عظیم نصیب فرمائے، اور اس گلشن کو صبح قیامت تک اسی طرح آباد اور شاد رکھے۔ حضرت نے آج کے اس وقت اچانک آنے کی وجہ تو آپ حضرات کے سامنے ارشاد فرما دی۔ اس مختصر وقت میں نے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی صحابہ کرام خیر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ فلاں خیر کیسے آئے گی، فلاں خیر کیسے آئے گی، اور میں جب بھی پوچھتا شر کے بارے میں پوچھتا کہ فلاں شر کیسے آئے گا۔ باقی صحابہ خیر کا سوال کرتے، میں شر کا سوال کرتا، اور میں شر کے بارے میں کیوں پوچھتا؟ اس لیے کہ تاکہ اس سے خود بھی بچوں اور امت کو بھی اس سے بچا سکوں۔ تو میں پہلے بھی حاضر ہوتا رہتا ہوں، پہلے بھی ایک مثال کئی دفعہ دی ہے، شاید یہاں بھی عرض کی ہو۔ کسی بھی حکومت میں ایک محکمہ ہیلتھ ہوتا ہے، اس محکمہ ہیلتھ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فضا کو چیک کرتا ہے، زمین کو چیک کرتا ہے، پانی کو چیک کرتا ہے، اور بتلاتا ہے کہ اس وقت اس بیماری کے امکان ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر احتیاطی تدابیر بھی بتلاتا ہے۔ علماء دیوبند اس امت کا اس زمانے میں محکمہ ہیلتھ ہے۔ علماء دیوبند اس زمانے بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، علماء دیوبند اس زمانے میں اس امت کا محکمہ ہیلتھ ہے، دین کے اعتبار سے جو بر وقت فتنوں کو سونگھتا ہے، دیکھتا ہے، اور امت کو ان سے مطلع کرتا ہے، اور پھر وقت بتلاتا ہے کہ ان حضرات کی نظر کتنی گہری تھی، اور یہ کیا سوچ رہے تھے،
اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے کتنی امت کو بچاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند آپ اس مرکز میں بیٹھے ہیں۔ اساتذہ کا ہی ایک سبق بار بار دہرایا کرتا ہوں کہ ہمارے نام کے 4 لفظ ہیں: اہل سنت والجماعت، حنفی اور دیوبندی۔ اہل سنت میں نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، والجماعت میں نسبت صحابہ کرام کی طرف ہے، حنفی میں نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے، اور دیوبندی میں نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ اور یہ 4 نسبتیں ہم کیوں جوڑتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل کے لانے والے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دین کامل کے پھیلانے والے ہیں، علماء احناف دین کامل کے لکھوانے والے ہیں، اور علماء دیوبند دین کامل کے بچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند سے دین کامل کے بچانے کا کام لیا ہے۔ تو اس عنوان سے میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی بات کو غور سے سمجھنا، آج دن میں بھی اسی موضوع پر بات ہوتی رہی۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، دانے پر دانہ گرتا ہے، اس طرح فتنے ظاہر ہوں گے، فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ اس امت کا سب سے بڑا اور آخری فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ لیکن دجال کے فتنے سے پہلے اتنے چھوٹے چھوٹے فتنے آئیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ان فتنوں سے اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ دجال کے آنے کی دعا کرنے لگیں گے کہ یا اللہ دجال کا فتنہ آ جائے، کیونکہ وہ آخری فتنہ ہوگا، اس کے بعد کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا، اور وہ صرف 40 دن کا فتنہ ہوگا۔ تو لوگ دجال کے آنے کی تمنا کرنے لگیں گے تاکہ دنیا فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ اہل علم ہیں، فتنے کی تعریف سمجھتے ہیں۔ فتنے کی جہاں اور بہت ساری تعریفیں ہیں، وہاں فتنے کی ایک آسان تعریف یہ ہے جس کے سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ چل سکے، سچ اور جھوٹ میں امتیاز مشکل ہو جائے، تو فتنوں کا وقت ہے۔ اور اس امت، یہ امت جوں جوں قیامت کے قریب جائے گی نا، پہلے فتنے امت کی ابتدا میں جو آئے وہ بدعت کے روپ میں آئے، اور یاد رکھنا آخر زمانے میں جو فتنے آئیں گے وہ الحاد کے روپ میں آئیں گے۔ بدعت کہتے ہیں جو چیز دین نہ ہو غیر دین کو دین بنا لینا، اور الحاد کہتے ہیں جو دین ہو اس میں سے کم کر دینا۔ بدعت کی مثال جڑی بوٹی کی طرح ہے، اور الحاد کی مثال فصل کو لگنے والے کیڑے کی طرح ہے۔ بدعت جڑی بوٹی ہے، لیکن جڑی بوٹی جب زور پکڑ جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے، تاہم جڑی بوٹی کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن کیڑا جب فصل کو لگ جائے تو فصل کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو امت کا دور جا رہا ہے یہ الحاد کا دور ہے۔ اس وقت جو فتنے دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں وہ الحاد کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو الحاد کس کو کہتے ہیں کہ مسلمہ مسائل میں سے کسی مسئلے کا انکار کر دینا، جیسا کہ آج کے دور میں جاوید احمد غامدی، محمد علی مرزا اور اس جیسے 20 شیاطین جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا جال بچھا رہے ہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بچانے کے لیے دونوں قسم کے فتنوں سے بچنے کا انتظام فرمایا۔ دجال کے فتنے کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اور بعض روایات میں جو پہلے اور آخری رکوع کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور عام فتنوں کے بارے میں جو اس امت کو اعزاز ملا، سورت ملی، وہ سورت الفاتحہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ ذرا بات کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھنا، آپ طلبہ کرام ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ ہم ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، لیکن شیخ الہند کا ترجمہ وہ بہت عجیب ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان پر تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ کروں تو شاید بات آسان ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا اور جن پر تیرا انعام ہو گیا، غیر المغضوب علیہم، پھر نہ ان پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہو گیا، پھر اللہ کا نہ ان پر غضب ہوتا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ انعام پر پھر محدثین نے بحث کی ہے کہ انعام کیا ہے۔ ایک انعام تو خود قرآن نے ذکر کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اس پر مفسرین نے ایک اور بڑی عجیب بات کی، کہا انعام کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کسی کو دنیا میں کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ جی، ہم اہل سنت والجماعت ہے نا۔ یہ لفظ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کو کہا رضی اللہ عنہم۔ اس کی دو تعبیریں ہیں، بالکل آسان الفاظ میں عرض کروں گا۔ دیکھیے علماء نے لکھا ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ کسی جماعت کی قابلیت کے لیے 4 شرطیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1، طالب علم ذی استعداد ہو۔ نمبر 2، استاد قابل ہو۔ نمبر 3، تعلیمی نصاب اعلیٰ ہو۔ اور نمبر 4، مدرسے کا، ادارے کا، کالج کا، یونیورسٹی کا ماحول اچھا ہو۔ کتنی چیزیں ضرورت ہوتی؟ 4۔ تو اب دیکھیے، پہلی چیز ہے کہ طالب علم ذی استعداد ہو۔ اس درسگاہ کے طلباء ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ۔ تو صحابہ کرام کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا جاتا ہے ابو بکر کی الف سے، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ میں بھی یہی سننا چاہتا تھا کہ کچھ دوست بولیں گے کہ علی کی یہاں پر مشہور ہے۔ ایک دن کسی نے فیس بک پہ کمنٹس کیا کہ صحابہ کی گنتی ابو بکر کی الف سے شروع ہوتی ہے اور علی کی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، اصحاب رسول کی گنتی ابو بکر کی الف سے شروع ہوتی ہے اور وحشی بن حرب کی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اور سب سے آخری درجے کے کون ہیں؟ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا۔ تو آئندہ یاد رکھیں گے بات کو، یہ خلافت راشدہ کی گنتی تو حضرت علی پر ختم ہوتی ہے، اصحاب رسول کی گنتی نہیں۔ حضرت وحشی بن حرب آخری درجے کے طالب علم ہیں، اور آخری درجے کا طالب علم اس کا حافظہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں جنگ احد کا واقعہ کسی ایسے آدمی سے سنوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں غزوہ احد کا واقعہ کسی ایسے آدمی سے سنوں جس نے خود غزوہ احد میں شرکت کی، چھوٹی عمر کے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ غزوہ احد کا سب سے زیادہ عینی شاہد جو اس وقت زندہ ہے وہ وحشی بن حرب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ اوالی میں رہتے تھے، اوالی کہتے ہیں ذرا باہر کی جگہ کو، تو کہتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا تو کیا جانچنے کے لیے کہ غزوہ احد کا واقعہ چشم دید گواہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کچھ کہ نہیں؟ گلا تھوڑا خراب ہو گیا ابھی احتجاج میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو آگے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کا بڑھاپا تھا، اور بڑھاپا بھی اتنا کہ ان کی یہ جو ابرو تھی نا یہ نیچے آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ تو اتنا بوڑھا ہو گیا، اس بیچارے کو تو واقعہ یاد نہیں رہا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے امتحان لیتا ہوں، تو میں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ نے پہچانا ہے؟ تو جیسے بوڑھے آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کر کے دیکھتا ہے، تو حضرت نے مجھے اس طرح کر کے دیکھا اور کہا کہ تو عباس کا بیٹا تو نہیں ہے؟ تو میں نے اگلا سوال داغ دیا، میں نے کہا جی بیٹا تو میں عباس کا ہی ہوں، پر میری تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہے، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ آگے بھی تو ابن عباس ہے نا، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میری اور آپ کی تو ملاقات ہی نہیں۔ تو حضرت وحشی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا ہاں بیٹا تمہاری تو میرے ساتھ ملاقات نہیں ہے، مگر میری تمہارے ساتھ ملاقات ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ملاقات اس طرح ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے والد صاحب تمہیں گھٹی دلوانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، تو مجھے حکم تھا کہ پیچھے بیٹھا کرو۔ تو جب تمہارے والد تمہیں لے کر جانے لگے تو میرے بھی دل میں یہ آیا کہ اس خوش نصیب بچے کو دیکھوں، یہ بچہ کون ہے جس کو حضور علیہ السلام نے گھٹی دی ہے۔ تو میں یہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا تو تمہارے والد صاحب تمہارے چہرے پر کپڑا ڈال چکے تھے، البتہ میں نے تمہارے پاؤں کو دیکھ لیا تھا، آج میں نے دیکھتے پہچان لیا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ آپ حافظے کا اندازہ لگائیں، تو یہ تو آخری درجے کا صحابی ہے نا جس کی یہ استعداد ہے، تو جو اول درجے کا صحابی ہے اس کی استعداد کا کیا عالم ہوگا جی؟ یہ تو آخری درجے کا صحابی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ طلبہ ذی استعداد ہوں، تو طلبہ ذی استعداد ہیں، کیونکہ آخری درجے کی یہ حالت ہے تو پہلے درجے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ استاد قابل ہو، تو استاد تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے بھی امام ہیں، اور آپ کی ذہانت کے واقعے تو مشہور ہیں، بہت عجیب و غریب واقعے کتابوں میں لکھے ہیں۔ چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ مناسبت ہو جائے موضوع سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ایک شخص کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں، جاسوس ہے، کہ بتلاؤ آدمی کتنے ہیں؟ وہ بتلا نہیں رہا، تو آوازیں آ رہی ہیں، صحابہ کرام اس پہ سختی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں سختی کر رہے ہو اس پر، کہ یہ آدمی نہیں بتلا رہا کتنے آدمی ہیں۔ آپ نے برجستہ فرمایا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا جی 10 اونٹ۔ آپ نے کہا چلو واپس آ جاؤ، 1000 آدمی ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ 100 آدمی ایک اونٹ کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ 1000 آدمی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، ذہینوں کے سردار ہیں، تو استاد بھی بڑا قابل ہے۔
تیسری چیز ہوتی ہے تعلیمی نصاب عمدہ ہو. آج کہا جاتا ہے فلاں ادارے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب پڑھایا جاتا ہے, آج فلاں ادارے میں بنوری ٹون کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے, فاق المدارس کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے. تو نصاب اعلیٰ ہو تو صحابہ کرام کا نصاب اللہ کا قرآن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, تو نصاب بھی بہت اعلیٰ ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ یونیورسٹی کا ماحول اچھا ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس مبارک سے اچھا ماحول اور کیا ہوگا. اس میں مثال دیا کرتا ہوں, مثال سے ذرا بات یاد رہ جاتی ہے. دیکھیں, آپ میں سے کچھ حضرات کو یقیناً ایسے ہوں گے جن کو حج بیت اللہ کی عمرہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی ہوگی یقیناً. تو جب آدمی جاتا ہے نا بیت اللہ کے قرب میں, تو جو ہی بیت اللہ کے قریب پہنچتا ہے نا, تو عام لوگ جو ہے نا عوام الناس, ان کی زبانوں پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بیت اللہ کے قریب پہنچتے ہی ساری دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے, انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور جو بیت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میں تو کہا کرتا ہوں دیکھنے سے پہلے آدمی ترستا ہے, دیکھنے کے بعد تڑپتا ہے. تو جو آپ بیت اللہ کے قریب جائیں گے نا تو بس عجیب کیفیت ہوگی. اللہ کی قسم رات کو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بچے کو اپنی ماں کی آغوش میں گود میں وہ سکون نہیں ملتا جو مومن کو بیت اللہ کے قرب میں ملتا ہے. تو بیت اللہ کے قرب میں جانے سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور گناہ کا تصور بھی دل سے نکل جاتا ہے. جب بیت اللہ کی صحبت کا یہ عالم ہے تو بیت اللہ کے والی کی صحبت کا عالم کیا ہوگا. یہ ویسے بات نہیں کر رہا, یہ خطیبانہ بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام, نام سنا ہے نا, اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں, ساری دنیا پر آپ کی حکومت تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تخت عطا فرمایا تھا. سنا ہوگا آپ نے, تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ جو تخت تھا یہ 8 میل میں اترتا تھا. کتنے؟ 8 میل میں اترتا تھا. اس کے اوپر 3 لاکھ کرسیاں بچھائی جاتی تھی خواص کی. اس کے اوپر جو لوگ سوار ہوتے تھے ان کا ایک وقت کے کھانے میں 20,000 اونٹ, 20,000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح ہوتی تھی, تو ایک وقت کا کھانا بنتا تھا. ہوا اس کو لے کر چلتی تھی, پرندے اس کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام چلے جا رہے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ سفر کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اپنے سفر پہ اپنی ترتیب میں ہوں گے, تو بیت اللہ کے طواف کے لیے نہیں جا سکے اس وقت میں. ویسے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے, تو اس وقت سلیمان علیہ السلام طواف کے لیے نہ جا سکے. تو جو ہی سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیت اللہ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ تیرا ایک نبی آیا تھا اور میرے طواف کو نہیں آیا. اس پر علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. بیت اللہ کو تو اللہ نے جواب دیا کہ بیت اللہ میں ایک ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو تجھ کو دیکھنے کو اس طرح ترسیں گے جس طرح ماں اپنے بچے کو دیکھنے کو ترستی ہے. مگر علماء نے یہاں ایک اور عجیب بات لکھی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ساری دنیا بیت اللہ کو دیکھنے کو ترستی ہے اور بیت اللہ نبوت کو دیکھنے کو ترستا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا جو مقام ہے وہ بیت اللہ سے بھی بہت بلند ہے. تو بات کر رہا تھا کہ یونیورسٹی کا, یاد ہے بات, یونیورسٹی کا ماحول اچھا ہو. اب ذرا غور فرمائیں, 4 چیزیں ہم نے عرض کی تھی. طلبہ ذی استعداد ہوں, تو صحابہ کرام سب کے سب, جی بھائی, ذی استعداد ہیں. دوسری بات کیا عرض کی تھی کہ استاد قابل ہو, تو استاد بھی قابل ہے. تیسری بات کیا تھی کہ نصاب عمدہ ہو, تو نصاب بھی. اور چوتھی بات کیا تھی؟ ماحول اچھا ہو, تو یونیورسٹی کا ماحول بھی بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے. اب جماعت تیار ہو گئی. جماعت تیار ہونے کے بعد استاد قابل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ قابل سے قابل استاد امتحان لے. جی, امتحان کے وقت میں ڈرنا اور گھبرانا یہ نالائق استاد کی علامت ہوتی ہے, قابل استاد کی علامت نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو تیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا. اور اس طرح پیش کرنا, ایسا بھی کوئی استاد ہوگا
اور ایسی بھی کوئی جماعت ہوگی کہ استاد پیش کر کے کہے یہ 313 ہیں، اگر یہ مٹ گئے تیرا نام مٹ جائے گا؟ یہ بھی پیش کرنے کا ایک انداز ہے کہ یہ نہ رہے تیرا نام نہیں باقی رہے گا دنیا پہ۔ عجیب حضور علیہ السلام کے کلمات تھے۔ یہ اور عنوان ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے۔ تو جماعت پیش کر دی امتحان کے لیے۔ تو جب استاد اتنا قابل تھا، طلبہ اتنے ذہین تھے، نصاب اتنا اعلیٰ تھا، ماحول اتنا اچھا تھا، تو کہا میں خود امتحان لوں گا۔ اور امتحان بھی کہا کہ میں آنکھوں کا نہیں لوں گا، ہاتھوں کا نہیں لوں گا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ امتحان بھی کس کا لوں گا؟ ہیں جی بولو ذرا، امتحان بھی دلوں کا لوں گا۔ امتحان لیا پھر، قلوبہم للتقوی۔ وہاں تو رزلٹ دیا کہ ہم نے ان کے قلوبوں دلوں کو پاکیزہ پایا۔ انعام جب امتحان ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر رزلٹ ہوا کرتا ہے۔ تو رزلٹ سنایا رضی اللہ۔ کیا رزلٹ سنایا؟ اچھا امتحان کیسا تھا؟ آسان تھا مشکل؟ امتحان ایسا عجیب، کہا امتحان لوں گا بھی دلوں کا، یا اللہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بٹھا کے اچھی جگہ پر بٹھا کر، نہیں، کبھی دہکتے شعلوں پر، کبھی تپتی ریت پر، کبھی نیزوں پر، کبھی آنکھیں نکلوا کے، کبھی جسم کے ٹکڑے کروا کے، کبھی ابلتے ہوئے کڑھوں میں ڈلوا کے، کبھی آنکھیں نکلوا کے امتحان لوں گا۔ اسی طرح امتحان لیا، پھر رزلٹ دیا رضی اللہ۔ اور رزلٹ بھی صرف اتنا نہیں رضی اللہ، بلکہ ورضوا عنہ، وہ اس حالت میں بھی مجھ سے راضی تھے۔ امتحان ہو گیا۔ اب امتحان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کامیاب ہونے والے طلباء کو انعام دیا جاتا ہے۔ اب باری آئی انعام کی، تو انعام کیا دیا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، کہا آپ سے نہیں بیعت کر رہے، مجھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ انعام دینے کا وقت آیا تو کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ صحابہ کرام نے ہاتھ رکھے اور ہم نے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ تم ہمارے ہو گئے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ہم نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ تم ہمارے ہو گئے۔ میں نے یہ اتنا لمبا قصہ جو چھیڑا ہے، ایک مضمون سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے تمہید باندھی ہے کہ تم ہمارے ہو گئے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ انعام اتنا بڑا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو مکہ بھیج رکھا تھا۔ کس کو؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انعام کو دیکھتے ہوئے حضور نے کہا یا اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اس پہ بھی اپنا ہاتھ رکھ دیجئے۔ یہ انعام مل رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو۔ تو علماء نے لکھا ہے انعم اللہ علیہم۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کو دنیا میں اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ اچھا اب یہ بات میں نے جان بوجھ کر چھیڑی ہے، عظمت صحابہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس وقت یہ عنوان نہیں ہے۔ ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عنوان چھیڑا ہے بڑا عجیب و غریب، کہ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اصحاب رسول کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی خلاف اولا بات ہو تو اللہ تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا، کہا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضور علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ چھوڑ دیا جائے، سیدنا ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی، فاروق اعظم کی رائے تھی قتل کیا جائے، کہا آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اور بیشتر مقامات قرآن کریم میں ہیں، فلاں مقام پر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جب خطا صحابی سے ہو جاتی ہے، بہت توجہ، نبی سے خلاف اولا ہو تو اللہ کہتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر صحابی سے ہو تو اللہ وکیل صفائی بن جاتا ہے. بہت عجیب بات ہے. نبوت کا مقام بلند ہے نا. کروڑوں صدیق مل جائیں تو حضور علیہ السلام کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے کہ بات نبوت کی آئے تو اللہ تنبیہ کرے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بات صحابی کی آئے تو اللہ وکیل صفائی بن جائے. مثلا روزہ ہے 24 گھنٹے کا، صحابی کا روزہ ٹوٹ گیا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم روزہ ٹوٹ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. صحابی نے عرض کیا آقا مجھ سے تو ایک رات نہیں ٹھہرا گیا، 2 مہینے کے روزے کیسے ہوں گے؟ یہ بات ابھی چل رہی تھی، ہوئی صحابی سے خطا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ہوئی غلطی ہے، ہم نے آج کے بعد قانون بدل دیا، رات کا روزہ ختم کر دیا. صحابی نے اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی اور تشبیہ دینے کے بعد پریشان ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح ٹوٹ گیا. صحابی پریشان ہے، صحابی عورت پریشان ہے، تو قرآن اترتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے. سیدہ اسماء کا ہار تھا، حضرت عائشہ عاریۃً مانگ کر لائی تھی. صحابہ کرام کی نماز قضا ہونے کو آئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نازل فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے تیمم کا حکم نازل ہو جاتا ہے، اللہ اپنے قانون کو بدل دیتے ہیں. غزوہ احد میں صحابہ کرام نے درہ چھوڑا، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے معاف کر دیا، آپ معاف کر دیجیے. عجیب بات ہے، وہاں تنبیہ کرتے ہیں اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی دینے لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد مسئلہ سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کیا ہے، کہ وہاں ہے معصومیت. نبی پر کوئی بات کرے گا تو معصومیت دیوار بن جائے گی، تو صحابہ پر لوگ بات کریں گے، اس لیے صحابہ کا وکیل خود بن گیا کہ صحابہ کرام پر بات کرنے سے پہلے سوچ لینا وکیل صفائی میں خود ہوں. سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے؟ اب میری بات کو سمجھیں. میں نے بہت لمبی بات کر لی، معذرت چاہتا ہوں. اصحاب رسول ایک ایسی دیوار ہیں، یا اصحاب رسول ایک ایسا قانون ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا، آپ اس فتنے کو سمجھنے کے لیے جب جماعت صحابہ کی طرف بڑھیں گے تو وہ فتنہ سب سے پہلے جماعت صحابہ پر اشکال کرے گا، کیونکہ دین کی اولین محافظ جماعت اصحاب رسول ہیں. لہٰذا آج اس وقت جتنے فتنے ہیں اور جتنے فتنے آج چل رہے ہیں، اصحاب رسول کا مقام اور مرتبہ، جماعت صحابہ کا دستور اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو جماعت صحابہ، غور فرمائیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے کیا ہے جی؟ سارے بولو ذرا. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ، والذین اتبعوہم رضی اللہ صحابہ ہیں، اور تبعوہم باحسان قیامت تک کے لیے وہ رضی اللہ ہوگا جو اصحاب رسول کے احسان کے ساتھ اتباع کرے گا. لہٰذا
بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے ہر مسئلے میں اصحاب رسول کے نقش کو دیکھنا ہوگا. اور جب آپ اصحاب رسول کے نقش کو دیکھیں گے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، آپ اس وقت کے اہل السنت سے لے کر آج تک علماء دیوبند کے زمانے تک آپ جو دیکھیں گے تو ہمارے اکابرین نے اصحاب رسول کے نقش قدم کو ہی مشعل راہ بنایا ہے. اس لیے ساری دنیا کے فتنوں کے مقابلے میں کھڑے رہے ہیں اور حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے اصحاب رسول کو سمجھنا ضروری ہے، اصحاب رسول کی زندگی کو سامنے رکھنا ضروری ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال اور صحابہ کرام کے بارے میں دے دیتا ہوں، مسئلہ سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. یہ سورج کی جو روشنی پڑتی ہے، سورج جب نکلتا ہے اس کی روشنی سب سے پہلے فضا پر پڑتی ہے. سورج کی روشنی کس پہ پڑتی ہے؟ فضا پہ. دوپہر کے وقت اگر آپ سورج کو دیکھنا چاہیں تو نظر آ جائے گا کہ نہیں؟ نظر آ جاتا ہے سورج نا؟ بھئی رات کو تو نہیں نکلتا، سورج دن میں ہی ہوتا ہے نا. سورج کی روشنی پڑتی ہے فضا پر، مگر فضا ایسی عجیب چیز ہے کہ یہ سورج کی روشنی کو اپنے اندر اس طرح جذب کرتی ہے کہ اپنا آپ ختم کر دیتی ہے. اب آپ دیکھتے فضا کو ہیں، نظر سورج آتا ہے. ایسے ہی ہے، یہ ہمارے سامنے فضا ہے نا، دیکھتے ہم دن میں کس کو ہیں؟ بہت توجہ سے بات سمجھیں، دیکھتے کس کو ہیں؟ نظر کیا آتا ہے؟ دیکھتے ہم فضا کو ہیں، نظر سورج آتا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کیوں کہ فضا نے روشنی کو لیا، اپنے اندر جذب کیا اور اپنے آپ کو بیچ میں سے ختم کر دیا. اصحاب رسول وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی روشنی کو لیا، اپنے آپ کو بیچ میں سے ختم کر دیا. اب دیکھتے ہم ابو بکر کو ہیں، صداقت حضور کی نظر آتی ہے. دیکھتے ہم فاروق اعظم کو ہیں، عدالت حضور کی نظر آتی ہے. دیکھتے ہم عثمان غنی کو ہیں اور سخاوت حضور کی نظر آتی ہے. دیکھتے ہم علی المرتضیٰ کو ہیں اور شجاعت حضور کی نظر آتی ہے. گویا ایک ایک صحابی حضور کی ادا نظر آتا ہے. صحابہ نے اپنے آپ کو درمیان میں سے ختم کر لیا. ایک مثال ہمارے بزرگوں میں سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نے دی ہے، بس اس پر بات کو ذرا سمیٹتے ہیں. نور الحسن شاہ صاحب نے ایک عجیب بات لکھی. بڑوں کی باتیں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. نور الحسن شاہ صاحب نے اصل میں تو ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ تاریخ بھی تو ان کے بارے میں کچھ باتیں کہتی ہے نا، اس کو کہاں لے جائیں. اس سوال کا جواب دیا ہے نور الحسن شاہ صاحب بخاری نے، اور بڑا عجیب جواب دیا. نور الحسن شاہ صاحب بخاری کی کتاب ہے الاصحاب فی الکتاب، بہت عمدہ کتاب. تو لکھتے ہیں کہ تاریخ کو کہاں لے جائیں. اس پر ایک مثال دی. کہا کہ اگر قرآن کریم اصحاب رسول کے لیے تعریف کے کلمات کہے اور تورات اس صحابی کے بارے میں تعریف کے کلمات کی بجائے اس پر طعن کرے، پھر انجیل بھی اس پر طعن کرے، پھر زبور بھی اس پر طعن کرے، اب ہم قرآن کی بات مانیں گے یا تورات کی؟ ہیں جی، آہستہ بول رہے ہیں آپ کا گلا تو ٹھیک ہے نا. ویسے ہم تورات کی بات مانیں گے یا قرآن کی؟ انجیل کی بات مانیں گے یا قرآن کی؟ زبور کی بات مانیں گے یا قرآن کی؟ کیوں تورات اپنے زمانے کی سچی کتاب نہیں؟ قرآن، تورات، زبور، انجیل اپنے زمانے کی سچی کتاب، اپنے زمانے کی تو سچی کتابیں ہیں نا. مگر ایک مسئلہ اگر تورات میں آ جائے
اور قرآن کریم میں اس کا الٹ آ جائے تو ہم قرآن کو مانیں گے یا تورات کو؟ او بابا، ہم تو قرآن کے مقابلے میں سچی تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں اگر سچی انجیل آ جائے ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں اگر سچی زبور آ جائے ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تاریخ کو کیسے مان لیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہم تو قرآن کے مقابلے میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ وہ اپنے زمانے کی سچی کتابیں ہیں۔ تو جب بات صحابہ کرام کی آئے گی تو قرآن و حدیث سے ان کو دیکھا جائے گا۔ تو بات میری ختم ہوئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فتنے کا وقت ہے، سنت اور جماعت صحابہ کے ساتھ قائم رہنا، اور سنت اور جماعت صحابہ دونوں چیزوں کو لے کر چلنے والی جماعت 1400 سال سے وہ اہل السنت والجماعت ہیں، اور اسی کی اصل تصویر کا نام علماء دیوبند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اکابر علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہمت اور جذبے کے ساتھ اور اپنے اکابرین کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، ان کے ہمت اور ذوق کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور باقی رہا بھائی، آج تو بڑی سہولیات ہو گئی، آپ طلباء کرام ہیں، بڑی آسانیاں ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا بڑی مشکلات تھی، بہت مشکلات تھی، آج وہ مشکلات نہیں ہیں۔ لہٰذا دل لگا کر، محنت، ذوق اور جذبے کے ساتھ، اساتذہ کرام کی قدر و منزلت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہمارے ہاں تو ادب پہلا قرینہ ہے، اس کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے مدارس میں اگر ہسٹری بیان کرنے لگ جاؤں تو بڑا عجیب مضمون بن جائے گا، کہ ہمارے مدارس میں الحمدللہ ادب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، علم بھی یہاں ہے، اور عمل بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارے مدارس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو لمحات عطا فرمائے ہیں، اللہ کی قسم یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ کریں، ان کو ضائع نہ کریں، یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور آج طلباء کے عجیب و غریب ذہن بن رہے ہیں، آج طلباء عجیب ترقی کی بات کر رہے ہیں۔ میں دن میں بھی یہ بات کر رہا تھا، آپ یقین کریں اگر آپ علماء دیوبند کو، آپ اکابرین کو پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے اکابرین نے انہی کتابوں کو پڑھ کر، جن کو آج پڑھا جا رہا ہے، انہی کتابوں کو پڑھ کر ہمارے اکابرین نے پوری دنیا پر حکومت کا تصور پیش کیا ہے۔ ابھی آپ حضرات کے شاید علم میں یہ جو ہمارا سی پیک بن رہا ہے، ایک راہداری ہے جو ایک دنیا کو دی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کے سرزمین پر پہلا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے دنیا تجارتی طور پر ہماری محتاج ہوگی۔ 1995 میں یہ منصوبہ ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے چائنا میں یہ منصوبہ پیش کیا۔ جب یہ منصوبہ پیش کیا تو آپ وزارت خارجہ کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ چائنا نے 10 سال تک اس پر کام کیا۔ 10 سال کام کرنے کے بعد جب چائنا نے اس کی منظوری دے دی، پھر یہ اس پر ایک عرصہ کام ہوتا رہا، اب اس پر کام ہونا شروع ہو گیا اور اب وہ بننے کے قریب ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، لیکن بات کو ذرا سمجھیں۔ لاہور کے اجتماع میں مولانا نے فرمایا کہ یہ جو منصوبہ ہے ہمارے اکابر کی کتابوں میں موجود ہے، یہ راہداری ہمارے اکابر کی کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی شاید آپ کے علم میں ہو، سلطان فتح علی خان سلطان ٹیپو، جو آپ حضرات کے علم میں ہوگا انگریز سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سلطان فتح علی خان سلطان ٹیپو ہندوستان میں جس وقت انگریز کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب چند سال پہلے ہندوستان میں ایک دریا پر ایک ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ جب ڈیم کے لیے زمین کھودنی شروع کی تو وہاں سے ایک تختی ملی، جو تختی آج سے تقریباً 150 سال سے زائد وقت پہلے کی ہے، اور اس دریا پر ڈیم بنانے کا منصوبہ آج سے 150 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور وہ تختی
سلطان فتح علی خان سلطان ٹیپو نے اپنے ہاتھ سے لگائی تھی. جہاں یعنی آج دنیا پہنچ رہی ہے، ہمارے اکابرین 150 سال پہلے وہاں بیٹھے تھے. تو لہٰذا آپ اپنے اکابرین کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ رزلٹ پر پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی اکابرین کے ساتھ زندگی، انہی کے ساتھ موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا